اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ۔ قیامت کے دن صلہ رحمی کی رانیں ہرن کی رانوں کی طرح ہوں گی۔ مسند احمد میں ہے کہ صلہ رحمی قیامت کے دن رکھی جائے گی، اس کی رانیں ہوں گی مثل ہرن کی رانوں کے، وہ بہت صاف اور تیز زبان سے بولے گی، پس وہ رحمت سے کاٹ دیا جائے گا جو اسے کاٹتا تھا، اور وہ ملایا جائے گا جو اسے ملاتا تھا۔ صلہ رحمی کے معنی ہیں قرابت داروں کے ساتھ بات چیت میں، کام کاج میں، سلوک و احسان کرنا، اور ان کی مالی مشکلات میں ان کے کام آنا۔ اس بارے میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کر چکا تو رحم یعنی رشتہ داری کھڑی ہوئی اور رحمان سے چمٹ گئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، یہ مقام ہے ٹوٹنے سے تیری پناہ میں آنے کا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو اس سے راضی نہیں کہ تیرے ملانے والے کو میں اپنی رحمت میں ملاؤں اور تیرے کاٹنے والے کو میں اپنی رحمت سے کاٹ دوں؟ اس نے کہا، ہاں، اس پر میں بہت خوش ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کشادہ روزی اور عمر دراز چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم یعنی رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ملائیں گے، اور جو قطع رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے کاٹیں گے۔ بخاری اور مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرد نے کہا، یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں۔ میں ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جاہلانہ برتاؤ کرتے ہیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو گویا تو ان کے منہ پر گرم راکھ ڈال رہا ہے، یعنی تو ان کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے، اور جب تک تیری یہی حالت رہے گی تیرے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک مددگار فرشتہ رہے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔